اللہ اس کو 1,00,000 کا اجر دیں گے، اور جو میری مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا اس کو 1000 کا اجر ملے گا۔ ایک روایت میں 50,000 کا بھی ہے مگر اس کی سند صحیح نہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں بلوغت کے بعد 15 سال کے بعد انسان کی زندگی کی نمازیں جمع کرنی شروع کرے، اور 60 سال اگر 70 سال بھی وہ زندگی گزارے اور اپنی کوئی نماز نہ چھوڑے تو وہ 1,00,000 نہیں بنتی۔ لیکن بیت اللہ میں جانے والا بندہ جو پہلے دن ایک نماز پڑھے گا وہ باقی لوگوں کی پوری زندگی سے زیادہ اعمال میں آگے نکل جائے۔ تو پھر جس بندے نے 5 نمازیں پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر نماز کا اس کو 27 لاکھ کے ساتھ اللہ نے اجر دینا ہے، تو دیکھو عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کی زندگی ہمارے عام لوگوں کی زندگیوں سے کس قدر ممتاز ہو۔ اس لیے کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، کاوش بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سب کو ہر سال ان جگہوں کی زیارت اور ان جگہوں کی حاضری نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گھر سے نکلتا ہے بیت اللہ کی طرف یا روضہ رسول اللہ کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، ہر اٹھنے والے قدم پر اللہ 10 نیکیاں قدم اٹھانے پر، 10 نیکیاں قدم کے رکھنے پر دیتے ہیں۔ آپ بیت اللہ میں پہنچ جائیں گے، آپ کے ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں اٹھانے پر، 10 نیکیاں رکھنے پر اللہ آپ کو دیتے ہیں۔ سمجھدار وہ نہیں ہے جو کوٹھیاں بنا رہا ہے، سمجھدار وہ نہیں ہے جو بلڈنگیں بنا رہا ہے، سمجھدار وہ نہیں ہے جو ڈالر اور ریال اکٹھے کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم سمجھدار وہ ہے جو اپنی زندگی کا روپے جوڑ کے اس راستے کا مسافر اور راہی بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کس قدر سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، او بندے جو تو کوشش کرے گا نا اسی کا بدلہ تجھے ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ان قریب میں تجھے دکھاؤں گا تیری کیا کوشش تھی۔ یار کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تجھے تیرے پلاٹ دکھا دے، اللہ تجھے تیری گاڑیاں دکھا دے، اللہ تجھے تیری فیکٹریاں دکھا دے، اللہ تجھے تیری ملیں دکھا دے، یہ ہے تیرا، وہ تقسیم کرتے بیٹھے اور تو چل آگے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو کرو گے، جو کوشش کرو گے، جو محنت کرو گے، ان قریب اس کا ڈیٹا تیرے سامنے آنے والا ہے۔ اور جب تیری زندگی کا عمرہ، تیری زندگی کا حج، تیری زندگی کا یہ سفر سامنے آئے گا نا تو آپ کہو گے کاش جتنا عظیم یہ کام تھا میں سارے کام چھوڑ کے اسی کو ہی کرتا رہتا۔ بعض ملحد لوگ ہیں، وہ پتہ کیا کہیں گے، وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو، چھوڑو جی عمرے کو۔ قربانی آئے گی تو اس کو غریب کی بیٹی یاد آ جائے گی، عمرے کا بات آئے گی تو اس کو غریب کی بیٹی یاد آ جائے گی، حج کی بات آئے گی اس کو غریب کی بیٹی۔ اور بھائی غریب کی بیٹیوں کی شادیاں کرواؤ مگر قربانی اپنی جگہ پہ، عمرہ اپنی جگہ پہ، حج اپنی جگہ پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسا عظیم سفر ہے۔ اللہ اس مسافر کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ چند ایک احادیث سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اس لیے بھی کہ تاکہ ہمارے دل کے اندر یہ رغبت پیدا ہو، یہ تڑپ پیدا ہو، اور اللہ دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں آپ کا یہ جمعہ آپ کے عمرے پر جانے کا باعث اور سبب بن جائے۔ اللہ دیکھے میرے بندے کے دل میں محبت کتنی ہے، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل بھائی میں اس کی منظوری کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے خوش نصیب ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ میرے مہمان ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ تینوں میرے مہمان ہیں، میں اپنے مہمانوں کا حیا کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، اور میں اپنے مہمانوں کی بات کو رد نہیں کرتا۔
کون تینوں مہمان ہیں؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہد جہاد کر کے واپس آنے والا، شہید ہو گیا جنت دوں گا، واپس آ گیا پھر بھی جنت دوں گا۔ والحاج والمعتمر، میرے گھر کا حج کرنے والا، میرے گھر میں آ کے عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ تینوں لشکر اللہ کے لشکر ہیں، یہ تینوں بندے اللہ کی جماعت ہیں، یہ تینوں بندے اللہ کے مہمان ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعاہم فاجابوا، جو بھی دعا کرے گا حاجی، جو بھی دعا کرے گا غازی، جو بھی دعا کرے گا عمرہ کرنے والا، اللہ فرماتے لوگوں ہر ایک کی موڑ سکتا ہوں، ان تینوں کی کسی صورت نہیں موڑوں گا، ان تینوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری حدیث میرے پیغمبر کی، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، او لوگوں ایک حج کے بعد چپ نہ کیا کرو بلکہ دوسری حج کی تیاری کیا کرو، ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کی تیاری کیا کرو۔ بس میں نے حج کر لی، بس میں نے عمرہ کر لیا، بس نہیں، محبوب فرماتے بین الحج والعمرہ، ایک کے بعد دوسرے کی تیاری کیا کرو۔ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ۔ تو سوچتا ہے پیسہ کدھر سے آئے گا، اللہ فرماتے تو عمرہ کرے گا میں تجھے امیر کر دوں گا، تو حج کرے گا میں تجھے امیر کر دوں گا، عمرہ کرے گا میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، حج کرو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کما ينفی الکیر خبث الحدید، آپ نے فرمایا لوگوں کبھی دیکھتے ہو سونار کو کہ سونے کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالتا ہے، جس طرح بھٹی میں جا کے سونا صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح بندہ عمرے پہ جا کے حج پہ جا کے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو پاک اور صاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو صاف کر دے اور اس راستے کا ہمیں راہی بنا کے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ عمرہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 4۔ سب سے پہلے آپ گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے احرام باندھنا ہے میقات سے پہلے۔ ہمارا جو پاکستانیوں کا میقات ہے نا، یہ جدہ سے کچھ دیر پہلے آتا ہے، وہ ویسے وہاں پر بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی میقات آنے والا احرام باندھ لو، وگرنہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ احرام باندھ کے اور احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانی ہے تو لگا لو۔ غسل گھر سے کر کے لوگ جاتے، وہاں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، غسل آپ نے پہلے کر لیا، خوشبو لگا لی، اب آپ نے احرام باندھنا ہے تو 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ احرام باندھنے والا پہلا کام آپ نے کر لیا، جہاز میں بیٹھ گئے، جیسے ہی انہوں نے بتایا میقات آنے والا ہے، یا میقات سے پہلے بھی اگر آپ نے نیت کر لی اللہم لبیک لعمرہ، یا اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ نیت حج کے لیے اور عمرے کے لیے زبان سے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ نماز کی نیت، روزے کی نیت، جنازے کی نیت، عید کی نیت، کسی کی نیت آپ نے زبان سے نہیں سکھائی، صرف عمرے اور حج کی سکھلائی ہے۔ اسی لیے ہم بھی عمرے اور حج کی نیت جو ہے وہ زبان سے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ نیت کرو اور نیت کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا کام آپ کا مکمل ہو گیا کہ آپ نے احرام باندھ لیا، اور احرام باندھ کے آپ نے نیت کر لی، اور جب آپ نے نیت کی تو پھر آپ نے پڑھنا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، اور جس طرح نوکر غلام نہیں کہتا اپنی آقا کو آ کے جی میں آ گیا ہوں، کوئی آرڈر، کوئی حکم، کوئی بات، آپ حدیث سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ محبوب نے فرمایا جب مومن بندہ تلبیہ پڑھتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ،
فرمایا جب مومن بندہ تلبیہ پڑھتا ہے تو مومن کی زبان سے لبیک لبیک سن کے درخت کا ہر پتا لبیک لبیک کہتا ہے، پہاڑ کی ہر کنکری لبیک لبیک کہتی ہے، زمین کا ہر ذرہ لبیک لبیک۔ ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کہتا ہے یا اللہ یہ تیرا بندہ تھا، یہ عمرہ کرنے چلا ہے، حج کرنے چلا ہے، اللہ یہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، اگر میں بھی چل سکتا تو میں بھی حاضر ہو جاتا۔ درخت کہتا ہے اللہ اگر میں بھی چل سکتا تو میں بھی حاضر ہوتا، میں بھی کہہ رہا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یلبی الا لب من عن یمینہ او عن شمالہ۔ کائنات والو جب مومن تلبیہ کہتا ہے دائیں چیز والی بھی ہر چیز تلبیہ کہتی ہے، بائیں طرف والی بھی ہر چیز تلبیہ کہتی ہے، زمین کی ہر چیز تلبیہ کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا حجرن او شجرن او مدرن، کنکری کنکری اور ذرہ ذرہ بھی تلبیہ کہتا ہے۔ ہر چیز خواہش کرتی ہے مولا اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، ہر چیز یہ تمنا کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تلبیہ پڑھتا ہے، مومن کے ساتھ زمین و آسمان کی ہر چیز تلبیہ پڑھتی ہے۔ یار کیسا سما ہے، ہر چیز مومن کے ساتھ لبیک 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 اللہم لبیک کہتے جا رہی۔ کب تک کہنا ہے؟ جب تک آپ بیت اللہ میں پہنچ نہیں گئے۔ آپ بیت اللہ میں آ گئے، کعبۃ اللہ میں آ گئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دروازے سے داخل ہو گئے، سامنے مطاب میں جاتے بیت اللہ پہ آپ کی نظر پڑے گی، اللہ جانتا ہے جتنی تھکاوٹ ہے وہ ساری اتر جائے گی، کوئی درد ہے وہ ختم ہو جائے گی، کوئی بیماری ہے وہ آپ میں نہیں رہے گی۔ بڑے بڑے ڈائلسس سے بڑی بیماری کیا ہے؟ 3 دنوں کے بعد گردے واش ہوتے ہیں۔ یقین مانو ایسے ایسے مریض بھی وہاں ہمیں ملے جو کہتے ہیں پاکستان میں 3 دن کے بعد واش کرواتے تھے، یہاں آئے ہیں آب زمزم پی رہے پتہ ہی نہیں۔ اللہ ہر بیماری ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جگہ برکت والی، وہ گھر برکت والا۔ ویسے بھی اللہ کہہ رہے ہیں نا میرے مہمان ہیں، اپنے مہمانوں کو کون تکلیف آنے دیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ ذوالجلال نے بیت اللہ سارا ہی برکت والا بنایا، ہر چیز برکت والی۔ آب زمزم پی لو برکتیں ہی برکتیں، بیت اللہ کا طواف کرو برکتیں ہی برکتیں، بیت اللہ کو دیکھتے رہو برکتیں ہی برکتیں۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اللہ کی قسم بندہ واپس آ جائے 10 دن بیت اللہ کے خواب ہی نہیں جاتے۔ آنکھ کھلتی ہے بندہ کہتا ہے میں ہوٹل سے باہر نکل کے جانے لگا ہوں حرم میں، پھر یاد آتا ہے ہو یہ تو پاکستان پہنچے ہو، ادھر پہنچے۔ پاکستان کا خواب ایک دن نہیں ہے، لیکن واپسی آ کے 10 15 دن تک وہی خیال، وہی چیزیں، وہی منظر۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے میں نے ان جگہوں کو برکتوں والی بنا دی۔ یا اللہ یہ برکتیں سب کو نصیب فرما، اللہ بار بار نصیب فرما، ہر ایک کو نصیب فرما۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اور تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب کعبۃ اللہ، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے،
میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو اللہ نے یہ جگہ بڑی برکت والی بنائی، سب سے پہلا کام آپ نے بیت اللہ شریف سے پہنچنے سے پہلے میقات سے پہلے احرام باندھ لیا، احرام باندھ لیا، عمرے کا پہلا رکن مکمل ہو گیا۔ اب آپ آ گئے بیت اللہ کے اندر، تو بیت اللہ میں آپ نے حجر اسود کے سامنے جس طرح کی آپ کی یہ مسجد کی لائٹ ہے نا، انہوں نے گرین لائٹ لگائی ہوئی ہے حجر اسود کے بالکل کارنر پہ، اشارے کے لیے کہ یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ اگر رش نہیں ہے تو آپ حجر اسود کو چوم لیں، اگر رش ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھڑی لگائیں، اگر چھڑی نہیں لگا سکتے تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کریں، بس اشارہ کریں، آپ کا چوما گیا حجر اسود۔ جنگ کر کے، لڑ کے، دھکے دے کے، کونیاں مار کے حجر اسود کو چوم کے اپنے پورے عمرے کا اجر ضائع نہ کرو۔ آپ نے چوما جی حجر اسود کو، بڑے فخر سے آ کے بتاتے میں نے جناب چومنے کے لیے گیا، نعرے لگاتا ہوا، مارتا ہوا۔ اللہ کے بندے تو عمرہ ضائع کر کے آیا۔ اللہ قرآن میں کہتے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ حج اس بندے کی ہے جس نے نہ لڑائی کی نہ جھگڑا کیا، جو لڑتا جھگڑا کرتا اللہ کہتے اس کی حج نہیں ہے۔ 3-4 لاکھ اس لیے لگایا کہ لوگوں کو کونیاں مارنی، عورتیں پس رہی ہیں، مرد پس رہے ہیں، چوم کے چھوڑ رہے ہیں۔ حضور نے جو فرما دیا ہاتھ لگا سکتے لگا لو، نہیں تو لاٹھی لگا لو، نہیں لگتی تو اشارہ کر لو۔ میرے نبی نے چومنے کا طریقہ یہ بتا دیا ہے، یہ اشارہ کرنا بھی چومنا ہے۔ آپ طواف شروع کریں گے تو آپ نے اپنا دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے، احرام کی 2 چادریں جو اوپر والی چادر ہے اس سے آپ نے اس کندھے کو دائیں کو ننگا کر لینا ہے، اور اگر زیادہ رش نہیں تو تھوڑا تھوڑا ٹہل کے چلیں، اگر رش ہے تو آرام سے چلیں۔ 7 چکر آپ نے لگانے ہیں، رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اردا گرد جو مرضی دعائیں کرو، پہلے چکر میں اپنے لیے دعائیں کرو، دوسرے چکر میں والدین کے لیے کرو، تیسرے چکر میں اپنی اولاد کے لیے کرو، چوتھے چکر میں اپنے ساتھیوں دوستوں کے لیے کرو، 5ویں چکر میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کرو، 6ٹھے چکر میں اور جس کے لیے کرنا ہے کرو، ملک کے لیے دنیا کے لیے کرو، 7ویں چکر میں امت مسلمہ کے لیے اپنے ممالک کے لیے دعائیں کریں۔ 7 چکروں میں آپ کا جو دل کرے دعائیں کرو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، یہ 7 چکر آپ نے اس طرح پورے کرنا ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں نے ہر چکر میں اپنی مسجد کے سارے نمازیوں کے لیے دعا کی۔ یا اللہ جس نے جو دعا کہی نا، اللہ میں جن کے نام لے رہا ہوں مجھے یاد ہے، باقیوں کے مجھے نہیں یاد، تجھے تو یاد ہے نا۔ یا اللہ جس نے کہا جس نے نہیں کہا، اللہ جو جس مشکل میں تو رحمت نازل فرما۔ اللہ کی توفیق سے ہر چکر میں آپ کے لیے دعائیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں 7 چکر لگ گئے، اب آپ آ جائیں مقام ابراہیم کے پاس، 2 رکعتیں نماز پڑھیں، یہ دوسرا کام آپ کا مکمل۔ پہلا کام آپ نے احرام باندھا، دوسرا کام بیت اللہ میں چکر لگائے 7، تیسرا کام وہاں سے راستہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے بورڈ لگائے ہیں کہ صفا کی طرف ادھر سے جائیں، تو آپ نکلیں گے، 7 صفا پہاڑی ہے اور دوسری طرف مروہ پہاڑی۔ صفا پہ کھڑے ہوئے آپ نے دعا کی اور یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہاں موٹی کر کے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور آپ مروہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مروہ پر جائیں گے پہلا چکر، پھر صفا پر آئیں گے دوسرا ہو گیا، پھر جائیں گے تیسرا ہو گیا، پھر آئیں گے چوتھا ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، بیت اللہ کا طواف کرتے اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ صفا مروہ کی سعی کر لیں، وضو ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر وضو کے چکر آپ کے مکمل ہوں گے۔ اچھا جی، صفا مروہ میں آپ چکر لگائیں گے نا، گرین لائٹیں لگی، یہاں سے بھاگو، ہائے وہاں ہماری اماں ہاجرہ بھاگتی رہی ہیں ہمارے نبی اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش کے لیے۔ بابا ابراہیم چھوڑ گئے تھے رب کے حکم پر، یہاں پر
یہاں نمازیں پڑھنا، یہاں رہنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اس اماں کا اپنے بیٹے کی درد میں بھاگنا اتنا پسند کیا کہ ہر آنے والے حاجی کو بھگایا، ہر آنے والے نمازی کو بھگایا، ہر آنے والے عمرہ کرنے والے کو بھگایا۔ مرد بھاگیں گے، عورتیں نہیں بھاگیں گی۔ مجھے وہاں ایک بندہ کہتا جی عورتیں کیوں نہیں بھاگیں گی؟ عورت ہی تو بھاگی تھی، یہاں عورت بھاگی تھی اماں جی، اس کی وجہ سے ہمیں بھاگنا پڑ رہا، تو عورتوں پر پابندی لگا دی، مرد پھر بھاگ رہے۔ میں نے کہا بھائی اس وقت رش نہیں تھا، اماں جی اکیلی تھی، اماں جی کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ بھاگی۔ اب تو رش اتنا زیادہ ہے، مرد و خواتین اکٹھے چل رہے ہیں، عورت بھاگے گی تو بے پردگی ہوگی۔ اسلام نے بھاگنے سے زیادہ ضروری اس کے پردے کا اہتمام کروایا ہے۔ صفا مروہ پہ بھگایا نہیں، بیت اللہ کے طواف پہ بھگایا نہیں۔ او حجر اسود کو جنگ کر کے چومنے والوں سن لو، اللہ نے وہاں نہیں بھاگنے دیا، اس کے پردے کا مسئلہ ہے۔ یہاں کشتیاں کر کر کے حجر اسود تک پہنچ رہے۔ دعا کرو اللہ عمرے کی توفیق دے اور شریعت کو مد نظر رکھ کے عمرہ کرنے کی توفیق۔ یقین مانو 99% اگر میں کہوں نا لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اپنے عمرے کو ضائع کر کے آتے۔ یہ اسی لیے میں آپ کو عمرے کا پورا طریقہ بتا رہا ہوں۔ میں تو پورا طریقہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب کا ویزا لگنے والا ہے اور آپ سب جانے والے ہیں۔ آپ ان غلطیوں سے بچ جائیں جو لوگ پیسے لگا کے غلطیاں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 7 چکر لگائیں، واللہ اس چکر لگاتے ہوئے جو اماں ہاجرہ کی یاد آتی ہے نا کہ اماں جی کتنا کتنا دوڑتی رہی ہیں، کس طرح سے بلندی پہ چڑھتی رہیں، کس طرح سے اترتی رہیں، اور کس طرح سے دوڑ کے جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے اور کہا ہے کہ وہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ 2 ہی جانیں تھی، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط نہ پر، پڑی جب دھوپ کی گرمی تو جا آنے لگی لب پر، آتش سے قرب بے چینی میں جب پایا اپنے جائے کو، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں، کبھی سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو واپس لوٹ آتی تھی، قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، حیران رہ گئی اور ایک نظارہ نظر آیا، قرب پائی اسماعیل کے ایک فوارہ نظر آیا، کہنے لگی زم زم پانی رک جا رک جا رک جا۔ محبوب نے فرمایا اگر اماں جی پانی نہ روکتی تو پوری زمین پر پانی و پانی ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، زم زم کہہ کے روک دیا۔ آج اس کنویں میں پانی اتنا ہے کہ پورا مکہ پیتا ہے، پورا مدینہ پیتا ہے، اور وہاں سے آنے والے سارے حاجی لے کر کے آتے ہیں، لیکن پانی کم نہیں ہوتا۔ اس پانی کی لذت بھی وہی ہے، شفا بھی وہی ہے، برکت بھی وہی ہے، تاثیر بھی وہی ہے۔ اللہ سب کو پینا نصیب فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد 7 چکر پورے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر چکر میں دعا، ہر چکر میں دعا۔ پہلا کام آپ نے احرام باندھا، دوسرا کام بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، تیسرا کام صفا مروہ کی سعی کی، چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے سر کو مڈا لیا۔ حضور نے فرمایا بندے کے بال اترتے ہیں نا تو ہر بال کے عوض اللہ انسان کو نیکیاں نصیب فرما دے۔ آپ نے اپنے بال اتروا لیے، سر مڈا لیا، اب آپ کا عمرہ مکمل۔ عمرہ صرف ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ 40 نمازیں مدینہ میں پڑھنا کوئی عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ جب یہ عمرہ مکمل ہو گیا، آپ ہوٹل پہ آ گئے، اب آپ ریسٹ کریں، آپ کے لیے ہر چیز حلال ہے۔ کپڑے پہنے اگلی نماز پڑھنے آئیں، مگر آپ پڑھ لیں، بیت اللہ کے صحن میں پڑھ لیں، مسجد نبی کے صحن میں پڑھ لیں، اوپر والے فلور پہ پڑھ لیں، اس سے اوپر والے فلور پہ پڑھ لیں۔ مطاف کے اندر صرف آپ کو نہیں جانے دیں گے، کیونکہ مطاف میں جانے کے لیے جس نے احرام نہیں باندھا اس کو مطاف میں نہیں جانے دیں۔ اچھا، ان کے ان قوانین کو فالو کرنا چاہیے۔
اگر سارے ہی مطاف میں چلے جائیں گے تو رش اتنا ہو جائے گا کہ بیچارے طواف کرنے والوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے وہاں پر اوپر بیٹھنے کے لیے قرآن مجید پڑھے، آپ نماز پڑھے، بڑی پرسکون جگہ ہے۔ یہ 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ اللہ طریقہ میں نے بتا دیا، اب وہاں پر ہم سب کو تو لے جا، یا اللہ جانے کی توفیق تو نصیب فرما۔ اچھا یاد رکھنا، بندہ پیسوں سے کوئی نہیں جاتا۔ اگر پیسوں سے جاتے نا تو بڑے بڑے غریب ادھر پہنچے، بڑے بڑے امیر ادھر بیٹھے۔ میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھی ہے تو واللہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ حضور نے فرمایا جو بندہ صاحب ثروت ہے نا اور 5 سال گزر گئے ہیں، وہ بیت اللہ نہیں آیا، مدینہ نہیں آیا، فرمایا اللہ اس کو محروموں کی لسٹ میں لکھ دیتے۔ یار 5 سال، یہاں تو 60 سال گزر جاتے۔ مجھے اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، سب کچھ میرا بن جاتا ہے، مگر میں اسی چکر میں رہتا ہوں، کر لیتے ہیں۔ دیکھنا کہیں وقت زیادہ نہ گزر جائے، 5 سالوں میں ایک چکر ضرور لگا، اگر زیادہ دیر بھی کرنی ہے اس سے زیادہ دیر نہ کر، دینے والا رب ہے۔ اور دعا کرتے رہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی نا، ربنا تقبل منا، وہاں پر بھی سب سے زیادہ دعا کرنی، اللہ لے آیا ہے تو قبول بھی فرما، اللہ بلا لیا تو اب قبول بھی فرما۔ اللہ آنے کا مقصد تب ہے اگر تو نے قبول کر لیا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ کائنات والوں، مکہ مجھے بڑا پیارا ہے، مکے کی زمین مجھے بڑی پیاری ہے، اللہ کی قسم ہے ساری زمین سے زیادہ بیت اللہ پیارا اور ساری زمینوں سے زیادہ مکہ کی زمینیں پیاری۔ فرمایا لوگوں ساری زمینوں سے زیادہ مجھے مکے کی زمین پسند ہے۔ او کائنات والو، اگر مکے والے مجھے نہ نکالتے میں مکے سے پوری زندگی جاتا ہی نہ۔ حضور کو نکال دیا گیا، آپ مدینہ تشریف لے گئے، اسی لیے ہم بھی جاتے ہیں پہلے مکہ پھر مدینہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں پر حضور کا استقبال کیا تھا نا بچیوں نے، وہ جگہ ہم نے دیکھی، وہاں پر کھڑی ہو کے وہ بچیاں پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ انہوں نے اینٹیں لگا کے نا، پتھر لگا کے ان جگہوں کو بند کیا ہے، جاری لگا کے، باہر سے نظر آتی کہ یہ وہ مقام تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے والوں نے استقبال کیا۔ آپ مدینہ میں چلے جائیں، مسجد نبوی میں تشریف لے جائیں، نماز پڑھیں، ہر نماز کی نیکیاں ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے، مسجد اس طرح سے ہے، روضہ رسول اللہ اس کارنر پہ ہے، لوگ جا کے نا روزے کے سامنے بیٹھ جاتے، جب نماز ہوتی تو روزے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ، وہ بچارے وہاں کے پولیس والے روک کے او قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے۔ اور اسی طرح امام سے آگے، اگر کوئی امام سے آگے ہوگا تو پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، حالانکہ انہوں نے لکھ کے لگایا کہ یہ جگہ امام سے آگے۔ 2 گھنٹے پہلے جا کے لوگ بیٹھ جاتے، امام سے آگے اپنی نماز ضائع کرتے۔ میرے بھائی جانا ہے، آپ 2 گھنٹے پہلے جائیں، 3 گھنٹے پہلے جائیں، کوشش کرنا ہے کہ نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھنی ہے، نماز آپ نے بیت اللہ مسجد حرام کے اندر پڑھنی ہے، وہ نماز 1,00,000 کا اجر ملے۔ بازاروں میں نماز نہیں، مجبوری کی وجہ سے صرف نا، جب روڈ بند انہوں نے کر دیا پھر آپ لیٹ ہو گئے تو وہاں پڑھیں، وگرنہ اندر پڑھیں گے۔ اور وہاں پر صرف ایک جگہ ایسی ہے جس پہ آپ روزانہ جائیں بار بار۔ فرمایا لوگوں، جو بندہ بھی آئے مدینہ میں اور وہ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعتیں نماز پڑھے، اللہ 2 رکعتیں نماز پڑھنے کی وجہ سے پورے عمرے کا ثواب دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سعادت عمرے والی لینے کے لیے آپ مدینہ میں جائیں تو صرف یہ 2 رکعتیں نماز، اس کے علاوہ نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین
فرمایا لوگوں مکہ بھی امن والا مدینہ بھی امن والا، مکہ بھی برکت والا مدینہ بھی برکت والا۔ حضور مکے گئے، موسم تبدیل تھا، آپ کے صحابہ بیمار ہو گئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے، حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے، آپ بڑے پریشان ہوئے، یہ بیمار ہے، بیمار ہو کے اب ایک ہی بات، حضور مکہ ہی نہ چلیں۔ آپ نے دعا کی یا اللہ جس طرح مکے کی محبت ہمارے دل میں ڈالی نا، اللہ مدینے کی بھی محبت ڈال دے، اللہ جس طرح مکے کو امر والا بنایا مدینے کو بھی بنا دے، اللہ یہاں کے بخار کو جوفا کی طرف لے جا۔ میرے نبی نے دعا کی، سارے صحابہ کے دل صاف ہو گئے، مکہ مدینہ کی محبت بیٹھ گئی، بیماریاں دور ہو گئی۔ اللہ کی قسم آج حضور کی دعا کا نتیجہ ہے کہ دنیا جیسے مکے کے لیے تڑپ دی ہے ویسے ہی مدینے کے لیے تڑپ۔ دعا میں دونوں چیزوں کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس جاتے نا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو جیسے ہی مدینہ دور سے نظر آتا تو اپنی سواری کو بھگا لیتے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے یار میں نے دیکھا تھا اللہ کے رسول جب مدینے کے قریب پہنچتے تھے نا تو مدینے کی محبت میں سواری کو اور بھگا لیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گئے مدینہ میں، جوتا اتار لیا، اپنے تھیلے میں جوتا ڈال دیا، پورے مدینہ کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا۔ کہتے تھے پتہ نہیں حضور کے قدم کہاں کہاں لگے، کہیں نبی کے لگے ہوئے قدموں والی جگہ پہ میرا جوتا نہ آ جائے۔ ادب کرنے والوں نے تو ایسا ادب کیا، محبت کرنے والوں نے ایسی محبت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روضہ رسول کے پاس آپ جائیں، انہوں نے آیات لکھی ہوئی ہے، اور واللہ جو سکون جو راحت آپ کو روضہ رسول کے پاس درود شریف پڑھنے میں ملے گی نا، وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا، وہ وہاں جا کے پتہ چلتا۔ جگہ بنی ہے گزرنے کی، راستہ بنا ہے، آپ سلام پیش کرتے جائیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ اتحیات میں پڑھتے نا سلام، یہی سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھتے جائیں، گزرتے جائیں اور دعا کرتے جائیں، مولا اب بلایا ہے، آخری دفعہ نہ ہو، پھر بلا لینا، پھر آنے کی توفیق دینا۔ جس طرح حضور نے مدینے کی محبت کی دعائیں کی، اللہ میں بھی کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول بیت بزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا ایک تے لکھ بنا مولا۔ اپنی ہر دعا کا حصہ بناؤ، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا ایک تے لکھ بنا مولا۔ ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے تے، ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے تے، لوکی جاندے نے چار چفیرے دے۔ ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے تے، لوکی جاندے نے چار چفیرے تے۔ واوا نشے نے صبح سویرے دے، ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا ایک تے لکھ بنا مولا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایڈیو پیپسی کھولے کس کم دے، ایڈیو پیپسی کھولے کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے۔ اے میرے ہنجو تاں تھم دے، کوئی ایسا نظام بنا مولا۔ اللہ ایسا کرم
कमा मौला, पढ़े कते लख बना मौला। और दर्दो तड़पो दुआ हो, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। हर दुआ का हिस्सा बना लो। अल्लाह 5 साल ना गुजरे, अल्लाह 5 साल तो बड़ी लंबी मुद्दत है, मैं कहता हूँ साल ना गुजरे, हर साल ले जा अल्लाह, सबको ले जा, इकट्ठे ले जा, अपनी दुआ का हिस्सा बनाओ। क्योंकि महबूब ने फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बैतुल्लाह भी बरकत वाला, मदीना रसूलुल्लाह भी बरकत वाला। अल्लाह हम सब को जाके वो बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे लिए ऐसे सामान और ऐसे असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह हम सब को बच्चों समेत, वालिदैन समेत अल्लाह जाने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाह बड़ी तकलीफ़ और जुदाई वालिदैन की होती है, औलाद की होती है, बीवी बच्चों की होती है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, बैतुल्लाह की जुदाई की दर्द इन सब की जुदाई से ज़्यादा सख्त। मदीना रसूलुल्लाह की जुदाई का वक़्त इन सबसे ज़्यादा, जब बंदा आखिरी नमाज पढ़ के निकलता ना बैतुल्लाह से, मैं आपको कैफियत बयान नहीं कर सकता। जब बंदा आखिरी नमाज पढ़ के निकलता ना मस्जिद नबी से और रोज़ा रसूल की तरफ देख के कह रहा होता है कि जा रहा हूँ, दोबारा पता नहीं कब आना है, बड़ी तकलीफ़ उस वक़्त होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला देखते हैं मेरा बंदा है, कितनी मोहब्बत से कह रहा है, इंशाअल्लाह मैं उसको दोबारा लेके आऊँगा। आप अपने दिल में दर्द और तड़प सेल्फियाँ बनाने के लिए नहीं, वल्लाह नमाज फजर में मैंने देखा है, इमाम काबा कई दिन हमने मुताब में नमाज फजर पढ़ी, तो नमाज फजर अजान फजर होती थी, ऐसे मोबाइल निकलते थे, पूरी अजान ऐसे रिकॉर्डिंग में। ये मुसीबत ना यहाँ नहीं, हर तरफ है। अब उन बेचारे पुलिस वालों ने भी कहना छोड़ दिया कि फ़ायदा ही कोई नहीं, मोबाइल निकाले, अजान नहीं सुनेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे, बस जी लाइव चल रहा है, देख रहे हो जी, देख रहे हो। ये मैं बैतुल्लाह के सामने पहुँचा और अल्लाह को खुश करने के लिए गए, अल्लाह को खुश करो। अल्लाह ताला हम सब को इस सफ़र का मुसाफिर बनाए, अल्लाह इस सफ़र का राही बनाए। अल्लाह ताला जितने भी वहाँ मौजूद हैं पाकिस्तानी जो आ गए हैं, अल्लाह ताला तमाम के उम्रे कबूल फरमाए। हज का मौका आ रहा है, अल्लाह हम सब को अपने घर के हज की तौफीक अता फरमाए, ज़िंदा रखे, ईमान पर मौत आए, शहादत वाली मकबूल मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।